ایک نوجوان بھیک مانگتے ہوئے ایک شخص کے پاس سے گزرا اور اسے کہنے لگا کہ بابا میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میری مدد کیجیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جواباً وہ شخص کہنے لگا کہ آپ تو غریب نہیں ہیں، آپ تو مجھے بہت زیادہ امیر لگتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو اس شخص جو بھیک مانگنے والا تھا اس نے کہا کہ جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے اخراجات کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو لوگوں کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن اس بزرگ نے کہا کہ نہیں، آپ کے پاس بھی بہت کچھ ہے، آپ صرف اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اگر آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کو اس کے بدلے میں بہت زیادہ پیسے، منہ مانگی دولت آپ کو دے دوں گا۔ تو اس بھکاری نے اپنی گدڑی جو تھی اس کے کندھوں پر لٹکی ہوئی، اس نے اس کو اٹھایا اور نکالا اور اس کے سامنے رکھا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں اور اس کے بدلے میں آپ مجھے پیسے دیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بھائی آپ کے پاس، آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ مجھے دیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ دے دوں گا، جو آپ کی منہ مانگی ضرورت ہوگی میں وہ پوری کر دوں گا۔ تو فقیر کہنے لگا کہ جی میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ جی آپ کے پاس ہے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، ان میں سے ایک ہاتھ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں مجھ سے 50,000 روپیہ لے لو۔ تو وہ بکاری کہنے لگا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا ایک بازو آپ کو دے دوں؟ تو بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بازو نہیں دیتے ہیں تو آپ کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، آپ ان 2 آنکھوں میں سے ایک آنکھ مجھے نکال کر دے دیجئے اور اپنی منہ مانگی دولت مجھ سے لے لیجئے اور اپنی ضروریات کو پورا کر لیجئے۔ تو وہ بکاری کہنے لگا کہ جی ایسا ممکن نہیں ہے، میں اپنی آنکھ آپ کو نکال کر کیسے دے سکتا ہوں؟ اسی طریقے سے بزرگ کہنے لگے کہ جی اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ ایک اپنی ٹانگ جو ہے وہ کاٹ کر مجھے دے دیں، میں آپ کو اس کے بدلے میں 50,000 روپے اور دے دوں گا، اور اس طرح کرتے کرتے میں مختلف چیزیں اپنے اعضاء مجھے آپ دے دیجئے، میں آپ کو لاکھوں روپے دے دوں گا۔ تو بکاری نے کہا جی ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو یہ سن کر بزرگ کہنے لگے کہ بھائی اللہ نے آپ کو اسی طریقے سے 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 ٹانگیں، 2 کان، یہ سب کچھ اس دولت سے نوازا ہے۔ آپ کے جسم کے اعضاء، جو مختلف قسم کے اعضاء ہیں، جو آپ کی جسم کی حرکات و سکنات کے ذمہ دار ہیں، آپ کے جینے کے ذمہ دار ہیں، آپ کے زندہ سانس لینے کے ذمہ دار ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو جیسی ملی ہیں اسی طرح کسی دوسرے شخص کو بھی ملی ہیں جس نے ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے اور استعمال کرنے کے بعد دولت کمائی ہے۔ جبکہ آپ ان اعضاء کو بھیک مانگنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں تو آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کو تو دولت نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ جن لوگوں کے پاس دولت ہے، اپنی ضرورت کی چیزوں کو پورا کرنے کی سکت ہے، تو وہ اپنی ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، پروڈکٹیو طریقے سے بہتر انداز میں استعمال کر رہے ہیں اور اس سے اپنی روزی کما رہے ہیں، اور جبکہ آپ ان کو بھیک مانگنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنے ان بازوؤں کو، اپنی ان ٹانگوں کو، اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے، اپنے ذہن کو استعمال کر کے، اپنی سوچ کو استعمال کر کے اپنے نہ صرف اپنے لیے ذرائع معاش پیدا کر سکتا ہے بلکہ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک بہتر سہولیات فراہم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جو انسان اپنے ان اعضاء کو جس انداز میں اور جتنا استعمال کرتا ہے وہ اسی قدر اس سے دولت اور عزت کمانے کا جو ہے وہ حقدار ٹھہرتا ہے۔ جو زیادہ استعمال کرتا ہے، جو اس کو پوری پلاننگ کے ذریعے استعمال کرتا ہے، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کرتا ہے، تو اس کو دولت
اور عزت اسی قدر بہتر ملتی ہے، لیکن جو لوگ اس کو بہتر انداز میں استعمال نہیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ بھیک مانگنے کے چکر میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد حاصل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میری قسمت میں ایسا لکھا ہے، حالانکہ قسمت تو صرف انہی چیزوں سے بنائی جاتی ہے۔ قسمت جو ہے وہ انسان اپنی خود بناتا ہے، وہ اپنی قسمت بنانے کے لیے اپنے ان اعضاء کو اگر بہتر انداز میں منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کر لے تو وہ اس اپنی قسمت کو بہتر بنا سکتا ہے، لیکن جو لوگ نہیں استعمال کرتے وہ ہمیشہ قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں۔